السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 20ویں صدی کے آخری حصے میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا، توحید کی دعوت پھیلائی، رد شرک کیا اور شرک پھیلانے والوں کو طاغوت قرار دیا اور ان طاغوتوں کی نشاندہی کی، نام لے کر انگلی رکھ کر۔ تو کفر شرک کے ایوانوں کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، سب کے شرک کو بالکل اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اور صوفیوں کی کتابوں کے حوالے دے کر، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں اور شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یہ سارے جتنے پوجے جا رہے ہیں، یہ صوفی، ان کے مزار پوجے جا رہے ہیں، ان کی گدیاں پوجی جا رہی ہیں، اور ایک شرک اور کفر کا ایک بازار ہے، گویا طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور اس سے اتنے لوگ متاثر ہوئے شرک سے کہ بڑے بڑے انقلابی انداز سے اٹھنے والے، جس میں مودودی صاحب شامل ہیں، یا یہ ڈاکٹر اسرار، دیکھیے ان کے دماغوں کے اندر سے بھی یہ گنبد نہیں نکل رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے گنبد کو اپنی بیک گراؤنڈ میں یہ دکھاتے ہیں، چاہے علی انجینئر ہو، حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگراموں میں بھی پیچھے گنبد دکھایا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا دیکھو، بتاؤ یہ شرک کی علامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی وجہ سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتابچے کا نام کعبۃ اللہ اور یہ کعبے، اور نیچے لکھا ان کعبوں کو ڈھا دو، یعنی بیت اللہ کے مقابلے میں یہ جو مزار بنائے گئے ہیں یہ پوری طرح کعبے ہیں ان مسلمانوں کے، اور وہی کچھ ہوتا ہے جو بیت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں حاجی جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور یہاں مرید جاتے ہیں، مزاروں کا طواف کرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ محی الدین چشتی کے مزار پر دیکھو، عبد القادر جیلانی کے مزار پر دیکھو، بر امام دیکھو، باٹی میں گنج بخش جسے کہتے ہیں، گنج بخش خزانے بخشنے والا، اور پورا ملک مقروض ہے اور سونے کے دروازے لگائے ہوئے، اندازہ لگے انہوں نے۔ اس سے بڑی جہل اور جہالت اور بڑی بیوقوف اور مشرک قوم شاید یہ زمین کے اوپر پائی جاتی ہو یا پائی گئی ہو۔ یہ سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں۔ اور سیون شریف ہے جی، وہاں بھی سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے۔ کسی کو خیال تک نہیں آتا ہے، بڑے بڑے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اور بڑے بڑے علامہ اور مدرسوں کے پڑھے ہوئے 9 ستارے گٹھے ہوئے، اور اس کے بعد متحدہ مجلس عمل، اور اب پھر یہ مدینہ ریاست بنا دو، سب کچھ، لیکن شرک کو ہٹانے کا، شرک سے توبہ کرنے کا نام نہیں لیتے، بلکہ آئے دن کمپلیکس بناتے ہیں، دربار کمپلیکس بناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کہ اس میں اضافے، شرک کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہاں جا کے ان کے صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر تک وہاں جا کے انہوں نے ماتھے ٹیکے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ اصل وجہ ہے امت مسلمہ اس شرک کی وجہ سے ماری جا رہی ہے، اور ہمیشہ یہی ہوا ہے، ہمیشہ قبر پرستی اور بت پرستی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو جس طرح وہاں بیت اللہ کی چادر کو قائم رکھا نبی علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ اسی طرح یہ مزاروں کے اوپر چادریں چڑھتی ہیں۔ وہاں لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کی جاتی ہے، لا شریک لک لبیک، اور بالکل اس کے مقابلے میں حق بہو، بے شک بہو، بری کر کھری، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، یہ مشرکانہ نعرے سارے کے سارے بیت اللہ میں وہ جو لبیک اللہم لبیک پکاری جاتی ہے، یہ صدا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں صفا و مروہ کی دوڑ لگائی جاتی ہے، یہاں بابا کی بیٹھک اور اس کے مزار تک یہ دوڑیں لگاتے ہیں۔ وہاں بیت اللہ میں آب زمزم ہے اور اس کی برکت ہے، اور وہ پانی خود بھی پیو، دوسروں کو بھی پلاؤ، بالکل اسی طریقے سے یہ نیاز بابا کی وہاں سے، جس طرح ہندو وہاں پرشاد بانٹتے ہیں، یہ اپنی نیاز بانٹتا ہے، وہاں سے لے کے آتا ہے۔ سب کچھ وہی کچھ ہو رہا ہے بیت اللہ میں۔ وہاں جب جاتے ہیں اور مقام ابراہیم پر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ مزاروں کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، ڈنڈوت نہیں کہتے ہیں، چونکہ ڈنڈوت کہو گے تو لوگ کہیں گے ہندو ہو گئے، ہندو ڈنڈوت کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ تو ساری چیزیں مشرکانہ جو ہندوؤں میں تھی، دوسری قوموں میں تھی، یہود و نصارہ میں تھیں، نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، وہاں جا کے سجدے کیے تھے، تم ایسا نہ کرنا۔ اور
نبی علیہ السلام نے بتایا، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ قوم نو کے سرداروں نے کہا، یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یعوث و یعوق و نصر، جو ان سرداروں نے، ان کے لیڈروں نے جب کہا تھا نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور دیکھو واد سوا یعوث یعوق اور نصر سے ہرگز الگ نہ ہونا، تو ان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ یہ سب یعنی واد سوا یعوث و یعوق یہ قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے، جب وہ مر گئے تو لوگ ان کی قبروں سے وابستہ ہو گئے، پھر ان کی تمثیلیں بنا لیں اور ان کی عبادت کرنے لگے، پھر یہی بت عرب کے قبائل میں پھیل گئے۔ تو جب عرب کے قبائل کے اندر ان کی مورتیاں پھیل گئی تھیں تو پھر وہ مورتیوں کے سامنے جا کے جھکتے تھے نا، تو مورتی پوجا ہوتی تھی نا، بے شک پیچھے شخصیات ہوتی ہیں لیکن ان کی مورتی بھی شرک کی علامت ہوتی ہے۔ بالکل یہ آپ کے سامنے جس طرح ایک گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، اصل میں تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے اس کی ایسا عقیدت کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے گنبد بنانے سے منع کیا ہے، قبر کو پکا کرنے سے منع کیا ہے، اس کے اوپر عمارت بنانے سے منع کیا ہے، لیکن یہ کہاں منع ہوتے ہیں یہ مسئلے؟ یہ بالکل وہی کچھ کریں گے جو یہودیوں نے کیا تھا، وہی کچھ کریں گے جو ہندوؤں نے کیا تھا، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا اسی طرح ان کے اوپر برس رہا ہے جس طرح یہود و نصارہ کے اوپر کبھی برسا تھا، اور ہندوؤں کے اوپر اور سکھوں کے اوپر، اور بالکل وہی انداز ان کے مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ کے بندوں، حیرت ہوتی ہے کہ توحید کی دعوت دینے والے یہ اہل حدیث سلفی یہ بھی گنبد کے رکھوالے ہیں، اور دیوبندی بھی گنبد کو پوجتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سر کے اوپر اگر گنبد، اور بلکہ وہ تو نالین تک کو پوجتے ہیں، نبی علیہ السلام کے جوتے کو بھی پوجتے ہیں، اور خادم حسین رضوی کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو اس حد تک آگے چلا گیا، کہتا ہے صحابہ پیشاب تک پی لیتے تھے، اتنا برا الزام اس عالم نے لگایا، بیان کرتے بھی شرم آتی ہے۔ جن کے عقیدوں کے اندر اس طرح خرابی گزری ہے، یقین کیجئے یہ جتنے ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی ہو، فضل الرحمان ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، محمد حنیف ہو، سب کے عقیدے کے اندر یہ کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ساز باز انہوں نے رکھا، اندروں اندر کوئی ملاپ رکھتا ہے، کوئی کھل کے سامنے آتا ہے، بریلوی کھل کے سامنے آئے، شیعہ کھل کے سامنے آئے، اور یہ دیوبندی عقائد علماء دیوبند دیکھیے کس طرح کھل کے انہوں نے شرک کیا، اشرف علی تھانوی نے اور قاسم نانوتوی نے، اور نیچے تک انہوں نے محمود الحسن کی وہ مشرکانہ تفسیر ابھی تک پرنٹ کرا رہے ہیں، شبیر احمد عثمانی نے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے اس کو، اور تقی عثمانی نے بھی اس کو چھپایا ہے کہ کس قدر اس کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مذاق اڑایا گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکار رہا ہے، بتاؤ قصہ ختم۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، اسی لیے لوگ نام رکھتے ہیں عبد الرسول، عبد النبی، تو بتاؤ اللہ کے بندوں اور کافری کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے، یہ شرک ہے جو اس کو شرک کی علامت نہیں کہتے ہیں، ان کے دماغوں میں شرک ہے، ان کو شرک کی پہچان ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح واسطے وسیلے کا شرک، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اور اللہ کی ذات اور صفات کا صدقہ دیتے ہوئے ان کو پتہ نہیں کیا پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک شرک کے ساتھ دعا نہ مانگے، اور اللہ کی وہ بات ان کے اوپر پوری ہو گئی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت اس طرح ایمان رکھتی ہے، ایک ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے، لہٰذا ہم بالکل شرک سے بیزار ہیں۔ قوم کے لوگوں سن لو، ہمارا بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت، سلفیت، صوفیت، جمہوریت، کسی طرح کے شرک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ واسطے وسیلے، نہ پکاریں، نہ نظر و نیازیں، 11ویں 12ویں محرم کی سبیلیں، بالکل ہم بیزار ہیں، ہم اس کو شرک کہتے ہیں، اور بالکل یہ اعلان کے ساتھ شرک ہے۔ جو اس کو شرک نہیں سمجھتا ہے اس کے دماغ میں شرک ہے، یقین کیجئے، کبھی کسی مشرک قوم نے اپنے شرک کو شرک نہیں کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ان کے اوپر حجت تمام کر کے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ومات یشرک باللہ شیئن دخل النار، جس کی موت آئی اور شیئن، یہ تو واسطے وسیلے، بے حقے، بے حرمتے، اور 11ویں اور جمہوریت، اور یہ پکاریں، یہ تو پہاڑوں سے بھی بڑے شرک ہیں، زمین اور آسمان کے اندر سما نہیں کھا رہے ہیں، شیئن شرک بھی جس نے کیا اس کی موت آ گئی، دخل النار، وہ آگ کے اندر چلا گیا، اور موات وَيَعْلَمُ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اس بات کو جان گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، بے حقی بے حرمت فلاں کہنے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، وہ ایسے سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، قرآن کا پورا خلاصہ یہی ہے، یقین کرو۔